اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم و محترم سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج کی گفتگو میں ہم سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ اور حرم مقدسہ سیدتنا حضرت خدیجہ بنت خویلد کا ذکر کریں گے کہ ان کے یوم وصال کی مناسبت سے 10 رمضان المبارک کو تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، مومنین کی ماں ہیں اور پہلی مسلمان خاتون ہیں۔ ان کے بہت سارے اعزازات ہیں اور پوری امت مسلمہ پر ان کے سب سے زیادہ احسانات ہیں۔ جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کی شرافت و عظمت و نجابت ہے، وہ بالکل ایسی ہے کہ جس کا کسی سطح پر بھی کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ کے جو والد محترم تھے وہ جناب خویلد، وہ اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ تجارت کے پیشہ سے منسلک تھے، اور تجارت کے پیشہ سے چونکہ منسلک تھے اور تجارت میں انہیں بڑی مہارت تھی اور انہیں تجارت کے اندر بہت زیادہ فائدہ، نفع، ترقی اور وسعت تھی ان کے پاس تجارتی سطح پر۔ مکہ کے اندر اگر سب سے زیادہ مشہور خاندان کوئی تجارت کے طور پر تھا تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والدین یعنی والد اور ان کے بھائیوں کا تھا۔ اتنا ان کا وسیع کاروبار تھا کہ ان کا شام تک کا سفر پھیلا ہوا تھا، تجارت کا سلسلہ ان کا قائم تھا۔ پھر ان کے پاس اتنی دولت موجود تھی تجارت کی وجہ اور نفع کی وجہ سے کہ جو آپ کے والد محترم ہیں انہوں نے پھر سیاست کے اندر آنا شروع کر دیا، اور سیاسی طور پر بھی وہ ایک بڑے مضبوط انسان مکہ شریف کے اندر اور عرب کے اندر قرار پائے، اور سیاست میں ان کا بڑا اونچا نام اور مقام پیدا ہو گیا اور انہوں نے محنت کے ساتھ کر لیا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں مگر ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کرنا ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ایک جو بات میں جس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ابھی چھوٹی عمر تھی تو اس وقت یمن کے اندر ایک بادشاہ جس کا نام سیف بن ذی یزن ہے، یہ بادشاہ بنا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑا اچھا بادشاہ تھا، تو یمن کا حاکم مقرر ہوا۔ تو چونکہ یمن کے ساتھ مکہ شریف کے بڑے گہرے وہ رشتے منسلک تھے اور معاملات منسلک تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب ایک قافلہ لے کر اس کو مبارکباد دینے گئے تھے یمن کے اندر، اور یمن میں جب مبارکباد دینے گئے تو جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان برکت میں، سعادت میں، خوش بختی میں، خوش قسمتی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ قرب میں اور کعبہ شریف کے چابی بردار ہونے کی وجہ سے اور بیت اللہ شریف کے نگران ہونے کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ تھا اور عزت اور شرف کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا۔ اسی وجہ سے ان کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا سیاست میں بھی، دفاع میں بھی، اور مکہ اور عرب کے دیگر حالات کے ساتھ بھی، کیونکہ مسند نشینی کعبہ شریف کی ان کے پاس تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے پاس۔ تو حضرت عبد المطلب نے ایک قافلہ تیار کیا یمن کے بادشاہ سیف ذی یزن کے لیے کہ اس کو مبارکباد دے کے آئیں۔ تو اس قافلے میں جو وہاں اور لوگ تھے، وہاں ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے امیہ
اور سیاست سے تعلق رکھنے والے خویلد وہ بھی موجود تھے، اور یہ وہی خویلد ہیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد وہاں پر جب گئے تو وہاں پر گفتگو ہوئی بادشاہ سے، اور بادشاہ یمن کے بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے بڑے عزت و تکریم اور احترام سے بٹھایا۔ جب ملاقات ہوئی تو ملاقات ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب نے اس کے ساتھ گفتگو کی، کیونکہ نمائندگی حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب بادشاہ سے گفتگو کی، اس کو مبارکباد دی، تو اس نے کہا کہ آپ کے الفاظ اور آپ کا گفتگو کا انداز اور آپ کی مجھے مبارکباد پیش کرنے کی جو انتہائی عمدگی کے ساتھ پریزنٹیشن ہے، میں اس سے حیران ہوا ہوں، آپ کون ہیں؟ تو اس پر آپ نے بتایا، وہ بہت متاثر ہوا، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کی مجھے کوئی اور نسبت بھی لگتی ہے۔ کتابوں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں تو آپ کے پاس کوئی اور نسبت بھی ہے، اور اس نسبت کا تعلق نبی آخر الزمان کے ساتھ ہے۔ اس بات کا اس نے اظہار بھی کر دیا اپنے کتابوں کی روشنی میں۔ بہرحال اس کے بعد پھر بڑے عرصے تک اس نے آپ کو اور ان لوگوں کو مہمان بنائے رکھا۔ تو ایک تو یہ تھوڑا دلچسپ واقعہ بھی تھا، دوسرا اس میں نسبت یہ تھی کہ آپ کے جو حضرت خدیجہ کے والد محترم جناب خویلد ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ کا خاندان پہلے سے ہی ایک اونچا بڑا معزز محترم خاندان تھا حضرت خدیجہ کے والد ماجد کا۔ اب وہی جو تجارت کا سلسلہ منتقل ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور وہ سارا دو ہی بہنیں تھیں، اور وہ جو مینلی جو تجارت کا سلسلہ تھا وہ حضرت خدیجہ کے پاس ہی تھا۔ اب حضرت خدیجہ یعنی عورت ہونے کے باوجود آپ کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ آپ اس وقت تجارت فرماتی تھیں، اور والد محترم کی تجارت شام تک تھی، تو آپ نے اس کو بحرین اور عراق تک وسیع کیا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پرسنل انیشیٹو تھا جو انہوں نے لیا، اور تجارت کے اندر مزید ترقی پائی، حتیٰ کہ ایک قول کے مطابق تو 80 ہزار تک اونٹ بھی آپ کے قافلہ میں موجود رہے۔ اگرچہ اس میں کسی کو بعض لوگوں نے بات کی ہے، مبالغہ آرائی محسوس بھی ہو تو اگر اس کا ہاف بھی کرو، 1/4 بھی کرو، تو بہت بڑا سلسلہ تجارت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں انجام پذیر ہو رہا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو اس وقت حضرت عاتقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں، وہ حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہوئیں، اور ویسے بھی وہ حاضر ہوتی رہتی تھیں، تشریف لاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ان کے بھتیجے تھے تو سرکار پاک کی زیارت کرنے، آپ سے ملنے اور آپ کو دیکھنے کے لیے، چونکہ حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد کا وصال فرما چکے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی، تو اس وجہ سے پورے خاندان کے اندر حضرت عبد المطلب کی جو وصیتیں اور نصیحتیں تھیں پورے خاندان کو، اس کی بنیاد پر پورا خاندان آپ کو انتہائی خاص تعلق سے دیکھتا تھا، اور وہ ہر کوئی یہ محسوس کرتا تھا کہ کوئی محبت، پیار اور شفقت کی کمی نہ رہ جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو حضرت عاتقہ تشریف لائیں اور آ کر کہا حضرت ابو طالب سے کہ آج تو میرا بھتیجا تو ویسے ہی حسن و جمال کا مرقع اور سرچشمہ اور منبع ہے، اور آج تو 25 سال کا عمر ہو گئی ہے، جوانی شباب پر ہے، حسن اپنے کمال پر ہے، اور اس حسن کی ضیاباریاں پوری دنیا کو تو منور و معطر کر ہی رہی ہیں، لیکن آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اس عمر میں تو بیٹوں کی شادی کا سوچنا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا سوچا؟ حضرت ابو طالب سے کہا۔ اس پر حضرت ابو طالب نے کہا عاتقہ تم جانتی ہو میں تو بالکل تم سے اتفاق کرتا ہوں، مگر حالات کچھ ایسے ہیں کہ شادی کے معاملات انجام پذیر کرنا مالی حالات کی وجہ سے اس وقت ممکن نہیں ہے۔ حضرت عاتقہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ خدیجہ کے جو قافلہ ہے وہ جا رہا ہے شام کی طرف، بہت بڑا قافلہ ہے اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ اچھا، اس وقت تجارت کا سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے تاجر جو تھے
بڑے تاجر وہ تو اپنا مال خود لے کے جاتے، لیکن جو چھوٹے لوگ تھے وہ بزنس اس انداز سے اس میں کرتے کہ اپنا پیسہ ان کو دے دیتے، وہ تجارت میں لگا دیتے، اور نفع کے اندر ان کی پرسنٹیج مقرر تھی کہ اتنے پرسنٹیج نفع آپ کو ملے گا۔ یہ چیز اب بھی جائز ہے، نفع کے اندر پرسنٹیج کرنا بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ مکمل طور پہ نقصان کا مالک نہ بننا یا اس میں شامل نہ ہونا اس حوالے سے اسلام میں پسند نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال وہ سارے لوگ اپنا اپنا پیسہ لگاتے اور تجارت کے نفع سے جو آپ اس کو کہہ لیں پرسنٹیج ملتی تھی وہ ان کا، تو اس اعتبار سے ہر کوئی اس بزنس میں شامل ہوتا تھا، چونکہ عربوں کا بہت بڑا سلسلہ تجارت پر منحصر تھا۔ تو حضرت عاتقہ یہ جو بات تھی تو اس بات کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس گئیں۔ حضرت خدیجہ کے پاس جب گئیں اور انہوں نے جا کے اپنا تعارف کروایا تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ کو ایک رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک خواب آیا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ وہ فرماتی کہ میں سوئی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا اور وہ چاند میری گود میں آ گیا، اور اس چاند کی نورانی کرنوں نے میری گود سے آیا اور اس کی کرنیں پھیلتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ میری بغلوں سے اس کی کرنیں نکل کر پورے عرب کو منور کرنے لگیں اور پوری دنیا پر وہ اس چاند کی روشنی کی کرنیں چھا گئیں۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ ایک حیرت انگیز خواب تھا، مجھے منون یاد رہا۔ سچا خواب 100% یاد رہتا ہے، یہ بھی ایک بات ہوتی ہے، اور اس کے طبیعت پر کسی حد تک اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اٹھیں اور پھر اس خواب کو بیان کیا جو اس وقت کا مشہور تھا نا، خواب بیان کرنے میں بحیرہ اس کا نام تھا، اس سے آپ نے خواب کی تعبیر پوچھوائی۔ تو اس نے کہا کہ تیری شادی اور نکاح عنقریب ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہوگا جو قریشی ہوگا، ہاشمی ہوگا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے لیے چن رکھا ہوگا۔ تو یہ اس بات کا استعارہ ہے جو تمہیں خواب آیا ہے، اس کی تعبیر تیری زندگی کا ایک ایسا ساتھی ہے اور ایک ایسا تیرا ہم سفر ہے زندگی کا جس جیسا ہم سفر کسی کو نصیب نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ اس پر آپ اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت تصور کرنے لگیں کہ اللہ نے مال کی دولت تو پہلے ہی دی ہے اور اتنا بڑا شرف و اعزاز اب مجھے مل جائے گا۔ خواب کی تعبیر سنی، خوشی بھی ہوئی اور ساتھ دعائیں بھی کرنے لگ گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کی تعبیر جلدی میرے سامنے لے آئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت عاتقہ حضور کی پھوپھی جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ گئیں حضرت خدیجہ کے پاس، تو ان کے سے جا کے بات کی کہ میرا ایک بھتیجا ہے، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہر اعتبار سے انتہائی عظیم انسان ہیں، سلیقہ مند ہیں، سمجھدار ہیں، با اخلاق ہیں، سلیقہ شعار ہیں، انتہائی متمدن ہیں، مہذب ہیں، سنجیدہ ہیں، اپنے ہر معاملہ کے اندر مکمل دلچسپی رکھتے ہیں۔ پھوپھی اور خالائیں ویسے بھی صاف ظاہر رشتہ ایسا ہے، مگر حضرت عاتقہ کے پاس لفظ تھوڑے تھے اور صاف ظاہر ہے اس ہستی کے خصال حمیدہ اور اوصاف عظیمہ اور جلیلہ صاف ظاہر ان کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں۔ تو وہ بیان کرتی جا رہی تھی تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میری فوری طور پہ توجہ اپنے خواب کی طرف چلی گئی کہ یہ تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر لگ رہی ہے۔ جو انہوں نے یہ باتیں بیان کی تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے سن رکھا ہے، جو لوگوں میں مشہور ہیں صداقت میں، امانت میں، سچائی میں، اخلاق میں، حلم میں، بردباری میں، غم گساری میں، تو حضرت خدیجہ نے آگے سے یہ ان کو جملے بولنے شروع کر دیے۔ تو حضرت عاتقہ کو اس سے بڑی تقویت پہنچی، تو فرمایا کہ اچھا آپ مقصد بیان کریں۔ فرمایا ان کے لیے میں آئی ہوں، ہم ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چھپی تھی بات دل میں، وہ زبان پہ آ گئی ہے۔ اب جب یہ بات آئی تو سیدہ خدیجہ پاک کے اندر اور زیادہ وہ خواب کی تعبیر کے سلسلے نمایاں ہو گئے اور توجہ مکمل طور پہ اسی بات پر مرکوز ہو گئی۔ تو حضرت عاتقہ نے فرمایا ان کی شادی کرنی ہے اور ان کے والد محترم کا سایہ زری طور پہ نہیں ہے، ہم اس خوشی کو دیکھنا چاہتے ہیں مگر حالات ایسے نہیں ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اس تجارتی قافلہ کے اندر ملازمت کے طور پہ رکھ لیں، اور وہ ملازمت کریں گے تو اپنے ان کو آپ بھی جو اس کا خدمت دے دینا۔
تو اب آپ یہاں پہ توجہ کے سننا میرے محترم سامعین کہ حضرت خدیجہ کا کتنا بڑا دل گردہ ہے، حوصلہ ہے، اور آپ کی شخصیت مقدسہ کا معیار کتنا بلند ہے۔ دنیا جہان میں کوئی انسان، عام انسانوں کی میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا جو کسی کی کمزوری دیکھ کر اس کا استحصال نہ کرتا ہو، کسی کے کمزور پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اپنا فائدہ اس سے نہ نکالتا ہو۔ اس وقت بھی پوری دنیا اس عذاب کا شکار ہے۔ ہر بندہ دوسرے کی کمزوری دیکھ کر اس کا استحصال کرتا ہے، اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، ناجائز فائدہ، اپنا نفع کماتا ہے، دوسرے کا فائدہ ہرگز نہیں سوچتا۔ بڑے بڑے اس میں جو نام بھی آپ لے لیں گے، آپ کو کسی جگہ پر کوئی نام بھی ایسے الا ماشاءاللہ خالی نظر نہیں آئے گا، لیکن قربان جائیں سیدہ پاک کی عظیم سیرت طیبہ پر۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں بات کو سمجھ گئی ہوں، میں نے ان کے بارے میں سن بھی رکھا ہے، لیکن میں ان کو جتنا عام لوگوں کو میں دیتی ہوں نا، جو میرے ساتھ ملازمت میں ہوتے ہیں، ان سے ڈبل دوں گی، ان کی خدمت میں دوہری کروں گی۔ یہ وہ معیار حقیقت ہے، اور یہ وہ شرافت کی میزان ہے، اور یہ وہ عدالت کا پہلو ہے، اور یہ صداقت کی وہ صدق بیانی اور صدق لسانی اور صدق ترجمانی ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود آفر کی ہے۔ حضرت عاتقہ نے تو صرف اتنا کہا، یہ حالات کی مجبوری ہے، ظاہری طور پر آپ ہمارے ساتھ شفقت کریں، انہیں ملازمت دے دیں۔ سیدہ پاک نے ملازمت ہی نہیں دی ہے، بلکہ ڈبل معاوضہ عطا فرمانے اور ڈبل پیش کرنے کی ساتھ ہی خود آفر کر دی ہے۔ یہ ہوتا ہے شریف لوگوں کا مزاج، یہ ہوتی ہے شرافت۔ ہاں، اتنی شرافت تھی تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چنا نا، اتنا صداقت کا معیار تھا تو رب ذوالجلال نے خاتون اول پوری کائنات میں ہونے کا شرف دیا نا، اسی وجہ سے تو یہ شرف و اعزاز ملا۔ تو گویا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خود ہی آفر کر دی۔ حضرت عاتقہ نے کہا آپ کا بہت شکریہ، مجھے اتنی توقع بھی نہیں تھی جتنی آپ نے میری عزت افزائی فرمائی ہے، میرا حوصلہ بڑھایا ہے، میری عزت کی ہے آپ نے، اور مجھے آپ نے بہت ہی زیادہ پر امید کر کے واپس بھیج رہی ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، شکریہ آپ کا نہیں، میرا نہیں، آپ ادا کریں، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ اتنے بڑے خاندان کی خاتون محترمہ جو میرے پاس تشریف لائی ہیں، میرے پاس یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنے کعبہ کی حفاظت کے لیے آپ کے خاندان کو چنا ہے، اور آپ اگر وہاں سے بھی پیغام بھیج دیتی تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی، لیکن آپ تشریف لے کے آئی ہیں، میرے آنگن کو اپنے قدوم میمنت لزوم کے ساتھ، اپنے قدمین شریفین کی قدم رنجہ فرمانے کے ساتھ بابرکت و باسعادت کیا ہے، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے، جیسے آپ نے بتایا انہوں نے پہلے تجارت نہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ آپ ان کو لے کر آئیں، اور میں تاکہ ان کو تھوڑا سا کچھ چیزیں بتا دوں تاکہ سفر کے اندر ان کے لیے مشکل پیش نہ آئے، اور میری تھوڑی ان سے بات چیت ہو جائے، میں ان کو باتیں سمجھا دوں گی، عرض کر دوں گی۔ حضرت عاتقہ نے کہا یہ تو اور آپ کی فیور ہے، کون سمجھاتا ہے؟ ہر ایک تو یہ چاہتا ہے جب پیسے دینے ہیں تو اگلا اپنے طور پہ خود اپنے معاملات کا انتظام کرے، اپنے طور پر اپنے کام اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، ہم پیسے بھی دیں اور پھر الٹا ہم طریقے بھی بتائیں اور سمجھائیں، کیپیبلٹی بھی ہم پیدا کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو آپ کی اور زیادہ ہمارے ساتھ مہربانی والا رویہ ہے۔ سیدہ نے فرمایا کہ ہاں آپ اتنی بس یہ اس میں تکلیف محسوس نہ کریں، یعنی یہ لجاجت کے جملے تمام کتابوں میں لکھے ہیں کہ آپ اتنے محتاط گفتگو فرما رہی تھیں، ویسے ہی محتاط تھیں۔ سیدہ پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ، بڑے لوگوں کا کام بڑے ہوتے ہیں، لوگ اپنا نام بڑا رکھتے ہیں مگر کام چھوٹے کرتے ہیں۔ نام رکھنے سے کام نہیں بنتا، کام بڑا ہونے سے نام بنتا ہے، اور ان ہستیوں کے نام اسی لیے تھے کہ ان کے کام ہی بڑے تھے۔ یعنی نسبتوں کا، عظمتوں کا خیال تو ہے، وہ تو یقیناً نسبتیں موجود ہیں، وہ برکتیں، وہ بلندیاں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، مگر وہاں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان تمام سلسلوں کے ساتھ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے کہ ان کا نام تھا مگر نام سے پہلے کام تھا۔ آج کا معاشرہ اس لیے تباہی کی طرف جا رہا ہے کہ آج نام تو ہے مگر کام نہیں ہے، ہر کوئی دوسرے کا استحصال کر کے
اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے اور بننا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر تو معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ملازمت بھی دی جا رہی ہے، گر سکھانے کی، انداز بتانے کی، اور اس کے سیکرٹس کی بات بتانے کی بھی کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیشکش فرمائی۔ ہمارا جو سلسلہ تھا وہ یہاں پر ہم پہنچا کہ جب حضرت عاتکہ یہ پیغام لے کے گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کو جا کے خوشخبری سنائی، اور پھر ان کو حضرت خدیجہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت خدیجہ نے ان کے آنے سے پہلے، سرکار کے آنے سے پہلے، گھر کو خوب سجا دیا۔ پہلے ہی سجا ہوا گھر تھا، جس گھر کے اندر ہزاروں نوکر سونے کے تھال لے کے کھڑے ہوں، اس گھر کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ نے خوب اہتمام فرمایا، اور خوب اہتمام فرمایا سرکار پاک کے تشریف لانے کے لیے، اور بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کرنے لگیں۔ اس انتظار کو حضرت نفیسہ جو آپ کی خادمہ خاص ہیں اور غلامہ خاص ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع انشاءاللہ کل بھی یہی ہوگا۔ آج کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل دوبارہ ملیں گے، اور تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ، وما علیہ الا البلاغ۔